بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، کہنے والے نے کہا تھا ملک لٹ جائے گا، آثار نظر آتے ہیں، ملک لٹ جائے گا، آثار نظر آتے ہیں، سارے مسند نشیں مکار نظر آتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی دھرتی سے محبت کی ہے، پھر بھی اندھوں کو ہم غدار نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کسی اور کہنے والے نے کہا ہے جھوٹی سیاستوں کا اداکار کون ہے، مارا ہے جس نے گاندھی کو وہ غدار کون ہے، ہو کر شہید دیش پہ عبدالحمید نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ وفادار کون ہے۔ آج کا یہ اجلاس تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور آپ تمام اہل ایمان اس جذبے کے ساتھ یہاں جمع ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی شریعت پر چلنے والے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک میں، اس سرزمین پر ایمان والوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی زندہ ہے، ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اللہ کے دین میں اور اس کی شریعت میں شمع برابر تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بورڈ کے جلسوں میں بار بار پوری قوت اور صراحت کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں، اس بھارت میں اسلام اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس ملک میں اسلام باقی رہے گا، طوفان اٹھیں گے، مصائب کی بدلیاں چھائیں گی، ارتداد کی لہریں چلیں گی، حکومتیں اور سرکاریں دین و شریعت کو ختم کرنے کا خواب دیکھیں گی، کچھ بیوقوف ایسے آئیں گے جو مسلم پرسن اللہ کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی بات کریں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو چند دن کے اقتدار کے نشے میں آ کر اور تکبر اور انانیت کے جراثیم سے حوصلہ پا کر ملک کے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کے دین و شریعت سے ہٹ جائیں اور قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں پر بھی نہیں ڈالی ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے جس کو قرآن میں صاف صاف کہا گیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دنیا کے انسان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دیں، نور ایمانی کے چراغ کو گل کر دیں، لیکن وہ یاد رکھیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور ایمان کو پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر و مشرک کتنے ہی ناگوار کیوں نہ سمجھیں۔ حالات آئے، گزر گئے، مصائب کی بدلیاں چھائیں، ختم ہو گئیں، طوفان اٹھائے گئے اور حق کی دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے۔ آج بھی جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کا اقتدار قیامت تک باقی رہنے والا نہیں ہے۔ عزت و ذلت
اس پورے نظام کو چلانے والا اور اس پورے نظام قدرت کا مالک تن تنہا اللہ ہے۔ وہ جب چاہے گا اقتدار اور حکومت کو ذلت کے نقشوں سے تبدیل کر دے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم دنوں کو انسانوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج کوئی عرش پر ہے تو وہ کل فرش پر ہوگا، اور آج کوئی فرش پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اس کو عرش و کرسی سے نواز دے۔ یاد رکھیے گا، اس ملک میں ہم مسلمانوں کو اس بات کا پابند رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین پر اور اس کی شریعت پر عمل کریں۔ ہمارے لیے آخری فیصلہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ہمارے لیے آخری بات اللہ کی شریعت کی بات ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ کوئی اور فیصلہ کرے۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ اللہ کا قانون عادلانہ قانون ہے۔ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ آسمان اپنی جگہ سے ٹوٹ کر گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، چاند ستارے منتشر ہو سکتے ہیں، ثوابت اور سیارے ختم اور برباد ہو سکتے ہیں، نباتات، جمادات اور حیوانات تہس نہس ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اور اس کا قانون کبھی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا نظام نہیں بدلے گا۔ اور فرمایا گیا لا مبدل لکلماتی، کہ اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ کے قانون کو بدلنے والا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا بھی نہیں ہوا۔ برسر اقتدار طبقہ جو تھوڑا سا اقتدار پا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، وہ سمجھ لے کہ اگر اسی راہ پر وہ آگے بڑھتے رہے تو پھر اللہ کا قانون قدرت غالب آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسی ڈھیلی چھوڑی ہے اس رسی کو اللہ تعالیٰ واپس کھینچ لے گا۔ میں آپ کو تاریخی واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے آخری بادشاہ گزرے اور انہوں نے ہی اسرائیل بننے کی سب سے زیادہ زبردست مخالفت کی تھی۔ اللہ کا وہ نیک اور مخلص بندہ، اس کو پیشکش کی گئی دولت لو، اقتدار لو، حکومت لو، کرسی لو، مگر ہمارا مطالبہ مان لو اور فلسطین میں یہودیوں کے آباد کرنے کے لیے زمین دو۔ اس غیور انسان نے کہا تھا جب تک عبدالحمید کی ایک سانس بھی باقی ہے، فلسطین کی سرزمین پر بسنے کے لیے کیا، دفن ہونے کے لیے بھی میں کسی منحوس یہودی کو زمین نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ ہمارا آخری اور قطعی فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، یہاں تک کہ ان کی خلافت کو اور سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جس زمانے میں چاروں طرف سے وہ گھر چکے تھے، ایک انگریز نمائندے نے ان سے کہا تھا کہ سلطان اب بھی وقت ہے، آپ اپنے فیصلے کو بدل دیجئے۔ آپ اس وقت چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، آپ کی اور آپ کی سلطنت کی صورتحال یہ ہے جیسے 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو سلطان مسکرائے تھے اور کہا کہ تو نے سچ کہا، ہم اس وقت ویسے ہی ہیں جیسے 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان ہوتی ہے، مگر یاد رکھنا قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، زبان اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت اپنی جگہ باقی رہنے کے لیے ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ آج اگر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو خرید لیں گے، آج اگر یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ڈرا دیں گے، تو وہ سمجھ لیں کہ ڈر جانے اور دب جانے اور چھپ جانے والی قومیں دوسری ہیں، اور وہ لوگ جن کے ضمیر کا سودا کیا جائے وہ قومیں دوسری ہیں۔ ہم لوگ وہ ہیں اہل ایمان کہ ہم آدھی سوکھی روٹی کھائیں گے، محتاجی کی زندگی گزار لیں گے، دکان، مال، اسباب و جائیداد کا نقصان برداشت کر لیں گے، مگر اللہ کے دین کا سودا نہیں کرنے والے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج
ہمارے ملک میں بعض مسلمانوں کے دل میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں، تاکہ ہم دوسری قوموں اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی طرح کچھ سمجھوتے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ہم کو ایک مرتبہ پھر پوری قوت کے ساتھ یہ عزم کرنا ہوگا کہ اللہ کی شریعت میں معمولی سے معمولی تبدیلی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ لائیے طلاق بل، آپ لائیے یہ قانون اور وہ قانون، لیکن اگر ہم اللہ کی شریعت پر جمے ہوئے ہیں تو پھر کوئی نہیں ہے جو ہمیں شریعت سے ہٹا سکے۔ آپ دیکھیے آئے دن طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک قانون لے آیا گیا طلاق ثلاثہ کے نام سے۔ پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا طلاق کے بارے میں کہ 3 طلاق کالعدم ہے، غیر قانونی ہے، نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس پر بھی بس نہیں کیا گیا، ایک بل بنایا گیا۔ پہلے آپ سنتے ہوں گے کہ چوہے بل بناتے ہیں، آج کل کچھ عقل مندوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، اور بنایا بھی تو ایسا بل بنایا جو انتہائی کمزور، ایسا جس کے مشمولات ایک دوسرے سے ٹکرانے والے، اور ایسا بل جس کے اوپر عمل کرنے سے مسلمان عورت کی حفاظت ہونا دور کی بات ہے، مسلمان عورت مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور یہ تاثر دیا گیا، پورے ملک میں یہ تاثر دیا گیا کہ مسلمان عورتیں اس بل سے بڑی خوش ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑی خوش ہیں۔ تصویریں سوشل میڈیا پر گھمائی گئی کہ دیکھو مسلمان عورتیں پرائم منسٹر کو لڈو کھلا رہی ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کام مولوی نہیں کر سکے وہ وزیر اعظم نے کر دیا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کام کوئی مولوی نہیں کر سکا وہ حضرت مولانا مودی دامت برکاتہم نے کر دکھایا، یہ لڈو ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ اگر آپ برقع ہٹا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا وہ اندر لیلا نہیں ہے، اندر مجنوں ہے۔ ایسے مردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جا رہا ہے جو نازک بدن ہیں، جن پر عالمی نسوانیت کو بھی رشک ہے، ایسے مردوں کو لا کر برقع اڑا کر ان سے لڈو کھلایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان عورتیں اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، ان کو انصاف مل گیا، اور انصاف بھی اس شخص نے دلایا جو خود اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے۔ چھوڑی گئی ہندو بہنوں کی اتنی بڑی تعداد اس ملک میں ہے، اور ان سب کے امام مودی جی ہیں، علی رأسہم فضیلۃ الشیخ المودی، علی رأسہم فضیلۃ الشیخ المودی، جی ہاں وہ ہیں۔ اور اس کے بعد بات کی جاتی ہے لال قلعے کے فصیل سے کہ ہم مسلمان عورتوں کو انصاف دلائیں گے۔ بھائی صاحب، آپ اور آپ کی کابینہ کے لوگ اور برسر اقتدار طبقے کے لوگوں کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ورنداون میں پڑی ہوئی بیوہ بہنوں کا ان کو انصاف دلائیے۔ لاکھوں بہنیں ہماری وہاں پڑی ہوئی ہیں، کتنی ہماری ہندو بہنیں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سلم ایریاز میں وہ دھکے کھا رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ ان کے آنسو پوچھئے، وہ آپ کی ہمدردی کی زیادہ حقدار ہے۔ ہمارے محلے میں بات میں آئیے، اور اسی سے جڑی ہوئی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو بھی، مسلمانوں کو بھی تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، آپ کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی۔ ابھی مولانا رفیع الدین نے اشارہ کیا، رفیع الدین اشرفی، اور ان کا ایک لقب میں نے المراٹھی بڑھایا ہے، رفیع الدین الاشرفی المراٹھی۔ وہ اس لیے تقریر کرتے ہیں کہ کچھ جو آتے ہیں ہمارے جلسوں میں مبارک لوگ جو بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں اور بعد میں رپورٹیں پہنچاتے ہیں، وہ بھی کم سے کم سمجھ لیں، ورنہ ہم لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسمان سے اوپر کی کہہ رہے ہیں یا زمین کے نیچے کی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اشارہ کیا، اور میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ آپ بھی شریعت پر عمل کریں۔ آپ طلاق اگر دینے کی مجبوری آ جائے تو آپ شرعی طریقے سے طلاق دیجئے، آپ گھر میں خوشگوار زندگی گزاریے، ہزاروں سلام ہو اور ہزاروں رحمتیں ہوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے پاکیزہ ازدواجی زندگی گزار کر تمام دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو بتا دیا کہ گھر میں کس طرح کی زندگی گزاری جائے گی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں
اور حانس نہیں ہوں گا اگر غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کر یہ قسم کھاؤں کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر سب سے بڑا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے تو سب سے عظیم شوہر بھی محمد الرسول اللہ ہے. سب سے زیادہ بہترین شوہر بھی اس کائنات کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محبت کا معیار، مودت کا معیار، گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کا جو معیار، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا جو معیار ہمارے آقا نے قائم فرمایا ہے، اس معیار تک دنیا کا کوئی انسان پہنچ نہیں سکتا. وہ بے مثال معیار ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم باہلہ. سب سے زیادہ کامل درجے کا مومن وہ ہے جس میں دو خوبیاں ہوں، ایک تو وہ اچھے اخلاق والا ہو اور دوسرے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والا ہو. آقا نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ. اس اللہ کا ہزار بار شکر ہے جس نے مجھ کو عائشہ کی محبت عطا کی ہے. صحابہ نے پوچھا کائنات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آقا نے فرمایا عائشہ ہے. صحابہ نے کہا وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم عورتوں میں نہیں پوچھتے مردوں میں پوچھتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا عائشہ کا باپ ابو بکر ہے. عائشہ کا باپ ابو بکر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں. جب تک وہ زندہ رہی ہماری ماں اس وقت تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. جس سال وہ انتقال کر گئی اس سال کو حضرت نے فرمایا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے. جب تک آپ زندہ رہے قربانی فرماتے تھے تو گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیجتے تھے. آپ مدینہ منورہ میں ہیں، حضرت زینب آپ کی بیٹی مکہ مکرمہ میں ہیں. ان کے شوہر کافر تھے، بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے لڑائی لڑی، گرفتار کر لیے گئے. اعلان ہوا تھا جتنے مشرکین گرفتار ہوئے ہیں ان کے گھر کے لوگ مال بھیجے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. حضرت زینب نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کو رہا کرانے کے لیے ایک ہار بھیجا. وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا. انہوں نے نکاح کے موقع پر حضرت زینب کو اپنی بیٹی کو دیا تھا. پڑھو سیرت کی کتابیں مسلمانوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. مکے سے آنے والے قاصد نے وہ ہار پیش کیا اور کہا محمد یہ آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے. آقا نے اپنے ہاتھ میں وہ ہار لیا. یاد آئی کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے. آپ اس کو الٹتے پلٹتے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے تھے. دنیا کا سب سے باعظمت انسان رو پڑا صرف اس ہار کو دیکھ کر جو ان کی بیوی کی گردن میں ہوا کرتا تھا. پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا یہ ہار ایک بیٹی کے پاس اس کی ماں کی یادگار ہے، اگر تمہیں اجازت دو تو ہم اس کو واپس کر دیں. صحابہ کی چیخیں نکل گئی، وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا اللہ کے پاک رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ جو فیصلہ کریں وہ حق اور انصاف کا فیصلہ ہے. آقا نے وہ ہار واپس لوٹا دیا، قیدی کو بھی رہائی عطا فرمائی. جب مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے 10 سال مدینے میں رہے. 8ویں سال مکہ فتح ہوا. آپ فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اب آپ عرب کے حاکم ہیں. بڑے بڑے مشرکین نے دعوت پیش کی کہ آج کی رات ہمارے گھر قیام اور کھانا کھا لیا جائے. آقا نے کسی کی دعوت قبول نہیں کی. پڑھو سیرت کی کتابیں. جب رات گہری اور تاریک ہو گئی تھی تب آقا نے صحابہ سے کہا انصبوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ، میرے لیے رات گزارنے کا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگا دو. پھر آپ تشریف لائے. رکزنی والنصر امام قبر خدیجہ، آپ نے فتح کا جھنڈا حضرت خدیجہ کی قبر کے سامنے گاڑ دیا. لیعلم الناس جميعا ان وراء هذا الفتح المرأة العظیمة التي في القبر، تاکہ پوری دنیا جان لے کہ آج اگر مکہ فتح ہوا ہے تو اس فتح کے پیچھے اس عورت کا بھی ہاتھ ہے جو قبر میں آرام کر رہی ہے. یہ ہے خوشگوار زندگی کا اونچا معیار. کہاں ہے اس معیار کے نمونے ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں؟ اگر آپ صرف تحفظ شریعت کی بات کریں اور اپنے گریبان میں جھانک کر نہ دیکھیں تو آپ مجرم ہوں گے، اور اس سے بڑے مجرم ہوں گے جتنی مجرم حکومت ہے اور گورنمنٹ ہے. آپ کو اپنے دین و شریعت پر خود عمل کر کے دکھانا ہوگا. شادی بیاہ کو آسان کرنا ہوگا. خوشگوار زندگی گزارنی ہوگی. حیدرآباد سے آپ قریب ہیں، پہلے آپ دکن میں تھے.
اور حیدرآباد میں آج ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ پورا حیدرآباد تو ہمارے اویسی صاحب کی شکل میں یہاں موجود ہے، بلکہ پورا ہندوستان موجود ہے. یہ صرف حیدرآباد کی نمائندگی تو نہیں کرتے، یہ حق اور انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں. اور میں کہہ سکتا ہوں، ان کی نظر یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ ٹھہرا پانی کائی کھائے، گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے. تو یہ موجود ہیں، حیدرآباد بھی ہے اور ناندیڑ بھی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، حیدرآباد کی شادیوں کا اثر آپ کے ہاں بھی ہے. آپ ایسا نہ سمجھیے حیدرآباد میں اگر دولہا 12 بجے آتا ہے تو آپ کبھی 10:30 سے پہلے نہیں آتا ہے. اگر وہاں مہاراجہ پلنگ جہیز میں مانگا جاتا ہے تو آپ بھی کم سے کم راجہ پلنگ تو مانگتے ہی ہوں گے، اور اس میں بھی احسان جتاتے ہوں گے کہ کم مانگ رہے ہیں. آپ کو میں درد کی بات بتاؤں، 2 مسلمان بہنیں جوان غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئیں. ان کے گھر تک بات پہنچی، تحقیق کی گئی. ذمہ دار لوگوں نے مجھ سے یہ بات کہی، جن لوگوں نے تحقیق کی تھی انہوں نے بتایا کہ یہ بہنیں، ان کا باپ معذور ہے، بڑی بہن کی نسبت طے ہو چکی ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہے، ہونے والی سسرال کے لوگوں نے مہاراجہ پلنگ جہیز میں مانگا ہے. ان بہنوں نے مجبور ہو کر اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا تاکہ اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر سکے. یہ صورتحال ہمارے سماج کی ہے. میں ایک مشہور تعلیمی شہر میں گیا، نام لینا نہیں چاہتا ہوں. وہاں کے ذمہ دار آئے، بہت درد سے انہوں نے احوال سنائے. کہا اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک ہمارے علاقے کے ایک ڈویژن، ایک خطے، ایک علاقے کے 4 فیملی کورٹ سے ہم نے ڈاٹا نکالا ہے. 44 مسلمان نوجوان کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کر کے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گئی ہیں، ارتداد کے راستے پر چل پڑی، اس لیے کہ نکاح میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. یہ بے حیائی کے جراثیم ہماری بچیوں میں گھس رہے ہیں. میرے بھائیوں، آنکھ بند کر زندگی نہ گزاریے. میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، زندہ باد مرد آباد سے کچھ نہیں ہوگا، جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. قسم پاک پروردگار کی، جب تک ہم میں سے ایک ایک شخص نہیں بدلے گا، اللہ کی مدد و نصرت کے فیصلے نہیں اتریں گے. اور اللہ اس وقت مدد کرے گا جب ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے آگے آئیں گے. قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام ہے، ایک ایک مسلمان اللہ کے دین و شریعت کی طرف لوٹے. ہم اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کریں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ پر اعتماد کو مضبوط کریں اور ہم یقین رکھیں کہ ہماری قیادت وہ قیادت ہے جو نہ دبائی جا سکتی ہے، نہ جھکائی جا سکتی ہے، نہ خریدی جا سکتی ہے. اگر اس سرزمین پر ایک اکیلا باشندہ بھی باقی رہے گا تب بھی وہ حق اور انصاف کی آواز ہی بلند کرے گا. اور یاد رکھنا، ہمارے ایک میں بھی وہ طاقت ہے جو تمہارے انیک میں طاقت نہیں ہے. اگر تم کو یہ بات بیجا لگتی ہو تو پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی کی تقریر سن لو کہ جب ایک شخص پکارتا ہے تو کس طرح دوسرے لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں اور قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے دل میں یہ بات اتار دے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے اکابر حضرت مولانا رابع صاحب ہوں، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب ہوں، یہ دوسرے بزرگ ہوں، یہ مخلصانہ قیادت ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں. ایسے بزرگ